عمران خان نے آج آرمی چیف عاصم منیر کا نام لیا اور کیا پیغام دیا، کیا کہا کہ کس طرح سختیاں کی جا رہی ہیں ان پر، بشریٰ بی بی پر، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج علیمہ خان عمران خان سے ملاقات کرنے گئی، آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، عمران خان نے کیا پیغام دیا یہ آپ کو بتائیں گے، اور عاصم منیر کے حوالے سے، آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان نے کیا بات کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج پنجاب میں مریم نواز نے جلسہ کیا اور جلسے میں یہ سوال کر رہی تھی کہ میری ایک سال کی کارکردگی کیسی تھی، ایک سال کی کارکردگی کیسی تھی، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، کل عوام سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ عوام کیا کہتی ہے۔ اور پھر اس جلسے کے حوالے سے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مقبولیت کے دعوے کر رہے ہیں، ان کی مقبولیت ہے کیا، آپ کو آج کے ولاگ میں بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کیا پیغام دیا ہے، تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ جیسا کہ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، عمران خان کو جس طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں، جس طرح بنی گالہ کے ارد گرد آگ جلائی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص کمزور ہو جائے، لیکن شاید یہ بھول چکے ہیں یہ نیازی پٹھان ہے، یہ میاں والی سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں والی دا ککر پیرے چ مر جاندہ لیکن ہار نہیں مندا، یہ تو پھر بھی نیازی پٹھان ہے۔ عمران خان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، عمران خان جیل میں قید ہیں، جیل میں 10 روز کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ 27 فروری تک کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور نہ فیملی کی ملاقات کرنے دی جا رہی تھی، نہ وکلا کی ملاقات کرنے دی جا رہی تھی۔ آج وکلا اور فیملی کی ملاقات کا دن تھا، لیکن آج پھر وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا، لیکن آج فیملی گئی ہے، آج علیمہ خان گئی ہیں، عظمیٰ خان گئی ہیں، نورین خانم نیازی گئی ہیں، عمران خان کی وہ 3 بہنیں گئی ہیں، جو حقیقی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمران خان کی سب سے مولد ساتھی بھی ہیں، کیونکہ بہنیں ہیں، اور بہنوں سے زیادہ بھائیوں کا ہے رہا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی یہ تینوں بہنیں گئیں، اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان سے ملاقات کی، عمران خان سے ان کی صحت کے حوالے سے پوچھا۔ عمران خان نے ایک چیز کہی، اور یہ چیز تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ چیز ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے جو عمران خان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تمام ٹوٹ لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کمزور ہو جائے، کمزور دکھے، اور ہمیں یہ سننے کو ملے، ہمیں دیکھنے کو ملے، جن کو اڈیالہ جیل میں اس طرح رش لگا دیا جاتا ہے فیصلے والے دن کہ عمران خان کے چہرے پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈر گیا ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے عمران خان کا ایک پیغام ہے۔ عمران خان کا پیغام ہے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ جو باہر باتیں کی جاتی ہیں، جو باہر اسپیشل لوگ یہ بات کرتے ہیں، ٹوٹ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، وہ بیمار نہیں ہوا۔ وہ اگر ہاتھ لکھتا ہے تو ہاتھ میں وہ کیا بات کرتا ہے کہ اداروں کے درمیان، فوج کے درمیان اور جو پاکستانی عوام ہے ان کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ لکھتا ہے، لیکن یہ بات کون کرتے ہیں؟ ہاتھ کی بات آج مریم نواز نے کی، اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو جیل کے اندر سے کس طرح نکلے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے کیا کہا علیمہ خان کو؟ عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی چیف کا نام لیا اور کہا کہ عاصم منیر کے حکم پر کرنل بشریٰ بی بی کو آئسولیٹ کر کے سختیاں کر رہا ہے، اور بشریٰ بی بی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کی ایک بات آج بھی مجھے یاد ہے، بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی، اور انہوں نے یہ ثابت کیا، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے ان پہ سختیاں کی گئی ہوں، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ مضبوط رہیں، ڈٹ کے کھڑی رہیں، اور پھر گولیوں کا سامنا کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح آج تک قائم ہے۔ کوئی اور ہوتی تو بھاگ جاتی، کوئی اور ہوتی تو یہ کہتی کہ مجھے بھی وہ رستے آتے ہیں، اور پھر اس رستے کو اپنا لیتی، لیکن یہ بشریٰ بی بی ہے۔ بشریٰ بی بی کو سلوٹ کرنا چاہیے، بشریٰ بی بی کو سب لوگوں کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو سراہنا چاہیے، جس طرح انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا۔ ان پہ گھٹیا کیس درج کیے گئے، عدت جیسا گھٹیا کیس درج کیا گیا، گھٹیا الزامات لگائے گئے، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ایک چیز کی پرواہ کی، وہ ہے عمران احمد خان نیازی۔ بشریٰ بی بی کو سب کو سلام پیش کرنا چاہیے۔
عمران خان نے کہا کہ یہ بشریٰ بی بی کو بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، انہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، انہیں میری کمزوری بنانا چاہتے ہیں، اور بشریٰ بی بی کبھی بھی میری کمزوری نہیں ہوں گی، اور بشریٰ بی بی نے بھی یہ کہا کہ وہ کبھی بھی اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلیمہ خان کہتے ہیں کہ آج ہمیں جب بشریٰ بی بی سے ملاقات نہ کرنے دی گئی عمران خان کی، تو ہم نے اندر احتجاج کیا اڈیالہ جیل میں، اور پھر ہمیں وہاں دھمکیاں لگائی گئیں، ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ یہی کرتی رہیں تو آپ کی بھی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ یہ حلیمہ خان نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر دھمکیاں لگائی جا رہی تھی، اور کل ایک محترمہ کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان میرے پاس قید ہے، اور پھر اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم آپ سے کیا یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ جو سختیاں کی جا رہی ہیں، یہ جو بشریٰ بی بی کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، یہ جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے؟ کیونکہ کل تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول اور عمران خان آپ کے پاس قید ہیں، تو پھر یہ کرنے میں بھی آپ کا ہاتھ ہے، اور آپ کے یہ چیز قبول کریں گی کہ آپ یہ چیز کہیں گی؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور دوسری طرف جیل میں اس طرح سختیاں کی جا رہی ہیں، آخر کب تک؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو چیزیں ہوئی، جنید اکبر نے کہا کہ اگر ملاقات نہ کرنے دی گئی تو ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست احتجاج ہوگا۔ اور آج عالیہ حمزہ نے کہا کہ اگر عمران خان سے مزید ملاقات نہ کرنے دی گئی تو اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب اسمبلی کے ممبران اسمبلی کیمپ لگا لیں گے اور وہاں بیٹھیں گے، وہاں احتجاج ہوگا۔ تحریک انصاف کیا حکمت عملی بنا سکتی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان محترمہ کی جنہوں نے آج ناروال جلسے میں کہا کہ وہ خط لکھ رہا ہے، اور وہ محترمہ کہتی ہیں کہ آج بری خبریں صرف اڈیالہ سے آ رہی ہیں، وہ خط لکھ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو۔ وہ نکلنے کے لیے خط نہیں لکھ رہا، اور آپ بات کر رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ابا جان کس طرح اس ملک سے بھاگے تھے؟ آپ کے ابا حضور کس طرح بیماری کا بہانہ لگا کے کبھی پلیٹلیٹس اوپر جا رہے ہیں، کبھی نیچے آ رہے ہیں، اور وہ اس ملک سے بھاگے تھے، اور وہ خط میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور اس ملک سے بھاگے تھے۔ اور پھر جب جدہ 10 سال کے لیے گئے تھے، کیا لکھ کر گئے تھے؟ یہ کوئی قطری خط نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کا خط نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے، اس ملک کی فوج کے لیے وہ انسان خط لکھ رہا ہے۔ اس نے کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو؟ اس نے تو نہیں کہا، اس نے خط میں اس چیز کا ذکر نہیں کہا۔ آپ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، اپنا ماضی دیکھا کریں، آپ دیکھا کریں کہ آپ سرجری کے بہانے یہاں سے گئیں، زرداری صاحب بیماری کے بہانے ہسپتال رہے، نواز شریف بیماری کے بہانے باہر گئے، اور جب حالات نارمل ہوئے، جب ان پہ کرم ہوا اسٹیبلشمنٹ کا، تب یہ واپس آئے۔ اور آپ یہ باتیں کر رہی ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے خط لکھ رہا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا، کیا میری 1 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہو؟ آپ کی 1 سالہ کارکردگی کیا ہے یہ آپ کو قوم بتائے گی، قوم سے پوچھا جائے گا۔ ایک طرف آپ جلسے میں سرکاری ملازمین کو لے کے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کی روایت رہی ہے، قیمے کے نان دینے، بریانی دینی، اور ان کے چاہنے والے بھی اسی طرح کے، وہ ایک بریانی پہ بک جاتے ہیں، ایک قیمے کے نان پہ بک جاتے ہیں، اور پھر سرکاری لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو یہ لے کے جاتے ہیں۔ ایک میں نے چیز ان کی ایکسپوز کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو جفیاں ڈال رہی ہے، یہ جو رونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، یہ اسپیشلی گجرانوالہ سے بلائی گئی تھی۔ اور میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو ناروال میں جلسہ ہوا نا، یہ تمام لوگ، یہ اسپیشلی دوسرے شہروں سے لائے گئے ہیں، کوئی ڈسکا سے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی سمریال سے، کوئی وزیر آباد سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی ناروال سے، کوئی شکر گڑھ سے، کوئی ظفروال سے، ان تمام ایریا سے یہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ آپ مقبولیت کا دعویٰ نہ کریں، آپ اگر مقبولیت دیکھنی ہے تو تحریک انصاف کو 1 دن کی اجازت دیں، تحریک انصاف کو اجازت دیں جلسہ کرنے کی، اور کوئی چھوٹی گراؤنڈ یا ناروال کی چھوٹی گراؤنڈ سلیکٹ نہ کی جائے، بلکہ مینار پاکستان کی اجازت دی جائے، کانا کی اجازت نہ دی جائے، مینار پاکستان کی اجازت دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مقبولیت کس کو کہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ عوام کی طاقت کس کو کہتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان کو عوام کس طرح چاہتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔